بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے دو حدیثیں بیان کی تھی. ایک حدیث یہ تھی کہ جب اللہ تعالی کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ اس کے سینے کو، اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نور ایمان کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کا دل چوڑا ہو جاتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اس کی کوئی پہچان ہے کہ فلاں کے دل میں نور ایمان داخل ہو گیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اس کی پہچان تین چیزیں ہیں. اگر کوئی آدمی دنیا کے غلط کام چھوڑ کر آخرت کی طرف اپنی توجہ کر لے، اور کوئی آدمی موت آنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرے، اور اگر کوئی آدمی جو ہے دار آخرت کی طرف یعنی دنیا کی طرف اپنی توجہ لگا لے، تو بس سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے دل میں سچا ایمان داخل کر دیا ہے، نور ایمان داخل کر دیا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں نقل بیان کی تھی، وہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو کہ جو دنیا سے بے رغبت ہو، دنیا کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ ہو اور کم بولتا ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے قریب ہو جاؤ، اس ایسے بندے کے قریب ہو جاؤ، اس سے دوستی کرو، اس کی صحبت میں بیٹھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ ایسا ہے جسے اللہ پاک نے حکمت عطا فرما دی ہے. اب آج کے درس میں جو بات ہے وہ ہے فقراء کی فضیلت کے تعلق سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے. اب جو حدیثیں ہمارے سامنے آئیں گی ان میں ایک تو فقراء کی فضیلت ہوگی اور دوسرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اس کا بیان ہوگا. یہاں آپ یہ سمجھیں کہ فقیر کسے کہتے ہیں. میں دونوں طرح کے فقیروں کی بات بتاؤں گا آج آپ کو. ایک وہ فقیر ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، اور ایک وہ فقیر ہوتا ہے جو طریقت کا فقیر ہوتا ہے. دیکھیے، فقیر کا معنی ہوتا ہے جو مال سے خالی ہو. ایک معنی فقیر کا کیا ہوتا ہے؟ غریب. فقیر عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو کیا معنی ہوگا؟ غریب. تو فقیر وہ ہوتا ہے جو مال سے خالی ہو، جس کے پاس میں مال نہ ہو. اور شریعت میں فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کم مال ہو، نصاب سے کم مال ہو، یعنی جتنے پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس سے کم مال جس کے پاس ہو تو وہ شریعت کی نظر میں فقیر ہے، یعنی غریب ہے. اور طریقت میں فقیر کسے کہتے ہیں؟ لوگ بڑا دھوکہ دیتے ہیں، ارے بولے ہم تو فقیر آدمی ہیں. لیکن آج آپ سنو اور یاد رکھنے کی کوشش کرنا کہ طریقت میں، تصوف میں فقیر کون ہوتا ہے. تو علماء نے لکھا کہ جس کا دل تکبر، غرور اور گھمنڈ سے خالی ہو. کائے سے خالی ہو؟ تکبر سے خالی ہو، غرور سے خالی ہو، گھمنڈ سے خالی ہو، جو عاجز اور منکسر المزاج بندہ ہو وہ طریقت میں فقیر کہلاتا ہے. جس کا دل صاف ہو چکا ہو ہر طرح کے گرد و غبار سے، اسے کہتے ہیں طریقت میں فقیر. اب آپ خود اندازہ کریں کہ کل بھی میں نے یہ بات بتائی تھی. آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ پیروں کے پیچھے پڑ گئے، اور ہمیں جاہل پیروں کے تو پیچھے پڑنا ہی چاہیے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں نا. آپ خود بتاؤ کہ ایک آدمی ہے جو جھولی کپڑ ڈالے پھر رہا ہے
اور جو ہے اس کے دل میں حسد بھی ہے دوسروں کے لیے، غرور بھی ہے، کینہ بھی ہے، اور وہ اپنے آپ کو فقیر کہہ رہا ہے کہ ہم تو اللہ کے فقیر ہیں، ہم تو طریقت والے ہیں۔ ایسا آدمی طریقت والا ہو سکتا ہے؟ میں نے بھی بتایا نا، طریقت میں فقیر کسے کہتے ہیں؟ صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی جس کا دل غرور، گھمنڈ، بغض، حسد، کینہ، تکبر سب سے پاک ہو، وہ اللہ کا فقیر ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں صوفی ہوتا ہے۔ سمجھ گئے اب آپ صوفی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، بڑی فضیلتیں ہیں ان کی۔ اور تو دو طرح کی فقیر کی بات میں نے آپ کو بتائی۔ ایک فقیر وہ ہے جس کے پاس کم مال ہو، شریعت میں فقیر اسے کہتے ہیں، کل میں نے بتایا تھا، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، چار چیزیں۔ کیا کیا؟ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ تو شریعت میں فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال کم ہو۔ اور طریقت میں فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کا دل تکبر سے، بغض و حسد سے، غرور و گھمنڈ سے پاک ہو، اسے طریقت میں فقیر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک ہے غریب جس کے پاس مال کم ہے لیکن وہ صبردار ہے، ایسا غریب ہے جو صبردار ہے۔ اور ایک ہے مالدار اور وہ بھی اللہ کا شکر گزار ہے۔ تو جو غریب صبردار ہے نا، اور امیر شکر گزار ہے، سمجھ رہے؟ الفاظ آ رہے سمجھ میں یہ؟ ہاں۔ تو اس کے تعلق سے کسی نے غوث پاک سے پوچھا کہ غوث اعظم یہ بتائیے، صبر کرنے والا غریب زیادہ بہتر ہے یا شکر کرنے والا مالدار زیادہ بہتر ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا صبر کرنے والا غریب زیادہ بہتر ہے شکر کرنے والے مالدار سے۔ بڑی فضیلت ہے غریبوں کی بھی۔ ابھی آپ حدیث سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی غریبوں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی فضیلتیں ہیں۔ تو اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ شریعت میں فقیر وہ ہے جس کے پاس مال کم ہو، اور طریقت میں فقیر وہ ہے جس کا دل حسد، غرور و گھمنڈ سے پاک ہو۔ اب آپ اس بات کی روشنی میں یہ خود اندازہ لگا لینا، اگر کوئی اپنے آپ کو یہ کہے ہم صوفی ہیں، صوفی جی ہیں ہم، یا ہم جو ہے اللہ والے ہیں، ہم فقیر ہیں، تو اس چیز کا آپ اندازہ کرنا کہ اس کے دل میں دنیا بسی ہوئی تو نہیں ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے، اس کے دل میں کسی کی دشمنی تو نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو دو چیزیں، ایک اللہ کی محبت، ایک دنیا کی محبت، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اور آپ جانتے دو اپوزٹ چیزیں ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ دن اور رات ایک دوسرے کے مخالف ہیں، بتاؤ دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک ہی چیز لڑکا اور لڑکی دونوں نہیں ہو سکتے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ آگ اور پانی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت، یہ بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یہ بھی ایک دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی چیز ہوگی، یا تو اللہ ہی کی محبت ہوگی یا دنیا ہی کی محبت ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہاں۔ تو صوفی ہم اسے سمجھیں گے، صوفی جو نماز روزے کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، اور جس کا دل ہر طرح کی گندگی سے پاک ہو، وہ ہے حقیقت میں صوفی، اور وہ ہے حقیقت میں اللہ کا فقیر۔ اور جس کے کام شریعت کے خلاف ہو، جو نماز کا پابند نہ ہو اور کہتا ہو ہم طریقت والے ہیں، طریقت میں آ کے نماز معاف ہو جاتی ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو وہ غوث اعظم سے بڑا فقیر تھوڑی ہے۔ تو لوگ ملنگ ہوتے ہیں، وہ کیس ہوتے ہیں، ملنگ بھی ہوتے ہیں۔ جی دیکھو، اب میں بات پوچھ رہی بتا رہا ہوں، ملنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھنے چلیے۔ ملنگ یہ اردو کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنگ کا
ڈکشنری میں لغت میں معنی دیکھیں گے آپ تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ انسان جو دنیا سے ہٹ کے جس نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی ہو. یہ ہے ملنگ کا معنی کہ جو دنیا سے الگ ہو کے بس اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لگا دے، اسے حقیقت میں ملنگ کہتے ہیں. تو اگر کوئی انسان ایسا ہے جس نے اپنے دل سے دنیا نکال دی ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے وہ لگ گیا ہے تو ایسا ملنگ ہمارے سر کا تاج ہے. جو شریعت کا پابند ہے نماز روزے کا پابند ہے، اس کے کام شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو وہ ملنگ ہمارے سر کا تاج ہے. اور وہ ملنگ جو سلفے اڑا رہے ہیں، ہاں نشے کر رہے ہیں، نشے، شادی نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، نشہ کر رہے ہیں، عورتوں کا ہجوم لگا ہوا ہے ان کے پاس، ہے نا، اور بس ایک نعرہ مار دیا اور نماز سے دور ہیں، تو ایسے ملنگ کسی کام کے نہیں ہیں. ان کے پاس جانا، ان کی صحبتیں اختیار کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں، مین مقصد ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہمیں سچے سے مراد کون ہے؟ وہاں سچے سے مراد اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اللہ والا کون ہوگا؟ جس کے سارے کام شریعت کے مطابق ہوں گے وہ ہوگا اللہ والا. تو یہ ہمارے لیے اللہ نے اصول مقرر کر دیا کہ ہمیں اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے اور صحبت ہمیں سچوں کی اختیار کرنا ہے. اور سچے کون ہیں؟ تو سچا وہی ہے جس کا دل دنیا ہر طرح کی دنیاوی گندگی سے پاک ہو، وہ سچا ہے. اب دیکھیے آپ حدیث پاک سنیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے بکھرے ہوئے بالوں والے ایسے بھی ہوتے ہیں مدفوع بالابواب، جنہیں دروازوں سے بھگا دیا جاتا ہے. اللہ والوں کی شان بیان کی رسول پاک نے کہ میری امت میں کچھ ایسے بھی اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہوں گے کہ جو اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہوں گے. انہیں اپنے بالوں کا ہوش نہیں ہوگا کہ کڑے ہوئے ہیں یا بکھرے ہوئے ہیں، اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں ہوگا، ان کا دل اللہ کی یاد کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور عام لوگ جو ہیں دنیا والے ان کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائیں گے تو ان سے بات کرنا گوارا نہیں کریں گے، بات کرنا گوارا نہیں کریں گے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ یہ ہوگا کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کے کچھ کہہ دیں گے تو اللہ ان کی بات کو پورا فرما دے گا. یہ اللہ والوں کی شان ہے اللہ کی بارگاہ میں. اب اس کے دو مطلب ہیں کہ اللہ کی قسم کھانے کا کیا مطلب؟ تو اس کے دو مطلب. ایک یہ کہ اگر وہ قسم کھا کے اللہ سے کچھ مانگ لیں گے کہ اللہ تو مجھے یہ دے دے، تو اللہ کی قسم کھانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی قسم کھا کے اللہ سے کچھ مانگیں گے کہ اے اللہ تو مجھے یہ دے دے، اگر وہ ضد کر لیں گے تو اللہ پھر ان کی مراد کو ان کی مراد سے اللہ انہیں منع نہیں فرمائے گا، بلکہ جس چیز کی وہ ضد کر لیں گے اللہ ان کی ضد کو پورا فرما دے گا. ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کے کسی سے کچھ کہہ دیں گے. دیکھیے دونوں باتوں میں فرق ہے. ایک یہ کہ اللہ کی قسم کھا کے اللہ سے کچھ مانگ لیں گے تو اللہ انہیں دے دے گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی قسم کھا کے کسی آدمی سے، کسی انسان سے کچھ کہہ دیں گے تو اللہ ان کی بات کو بھی پورا فرما دے گا، ان کی بات کو بھی رد نہیں فرمائے گا. مثال کے طور پہ کسی سے یہ کہہ دیں گے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج بارش ہوگی، تو پھر اللہ ان کی توہین نہیں کروائے گا،
اللہ ان کی بات کے خلاف نہیں کرے گا، اللہ اس دن بارش فرما دے گا۔ اگر کسی سے یہ کہہ دیں گے اللہ کی قسم کھا کے کہ جا تیرے ہاں بیٹا ہوگا، تو پھر اللہ ان کی بات کے خلاف نہیں کرے گا، اللہ اس کے ہاں بیٹا ہی پیدا فرما دے گا۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان، ہے نا۔ تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے حال کو، اپنی حقیقت کو دنیا میں چھپا کے رہتے ہیں، پراگندہ سر ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں، نہ بالوں کا پتہ نہ کپڑوں کا پتہ کہ گندے ہیں کہ صاف ہیں، ہے نا۔ اور ان کا دل اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے، تو دنیا والوں کی نظر میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، دنیا والے ان سے گھین کرتے ہیں، لیکن بارگاہ مولا میں کوئی کپڑے تھوڑی دیکھے جاتے ہیں وہاں، ہے نا۔ وہاں تو انسان کا صاف دل دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تو ظاہر اور باطن سب پہ نظر ہے اللہ کی، تو اللہ تو دل دیکھ رہا ہے نا کہ میرا کون سا بندہ سچے دل سے مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو اگر وہ کسی کام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بضد ہو جائے کہ پروردگار اسے پورا کر دے، تو پھر اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کی ضد کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ اور اگر اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ کی قسم کھا کے اگر کسی انسان سے کہہ دے کہ جا تیرا کام ایسے ہو جائے گا، تو پھر بھی اللہ ان کی بات کو نہیں ٹالتا ہے، جیسے وہ کہہ دیتے ہیں ویسے ہی اللہ کر دیتا ہے۔ وہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ لیکن اب اس حدیث سے آپ یہ بھی مت سمجھنا کہ اگر کوئی ہے وہ گندے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں تو ہم یہ سوچنے لگے یار یہ اللہ والا ہو سکتا ہے۔ اس کے فعل کو دیکھیں گے، نمازی ہے کہ نہیں ہے، اپنی زبان سے شریعت کے خلاف باتیں تو نہیں کرتا ہے۔ ایسا اگر کوئی آدمی ملے اور اس کے حال بظاہر اگرچہ درست نہ بھی ہوں، تو ہم اس کے قریب ہو جائیں گے کہ یہ اللہ والا ہے، جس کی زبان اللہ اللہ میں لگی ہو۔ تو کوئی گالیاں بک رہا ہے، سلفے اڑا رہا ہے اور کپڑے گندے پہنے ہوئے ہیں اور باتیں ادھر ادھر کی ایسی مار رہا ہے قیاس سے، تو ایسا انسان اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس چیز میں بھی ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس چونکہ دین کا علم نہیں ہے، تو ہم چونکہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، تو جہاں ہمارے سامنے اللہ کے ولی کی بات آئی فوراً ہمارا دل مائل ہونے لگتا ہے، اور لوگ ہمیں سیدھا دل پا کے اپنا مطلب ہم سے نکال لیتے ہیں۔ اس لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو میں نے حدیث پاک سنائی آپ کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں دروازوں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگ ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، مگر ان کی حقیقت اور ان کا رتبہ اللہ کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر قسم کھا لیں کسی چیز کے لیے تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ تو واقعی اگر کوئی اللہ والا کہیں نظر آئے، اس کی صحبت اختیار کریں، اس کی قربت اختیار کریں، اس کے پاس بیٹھیں، انشاءاللہ العزیز اس کی صحبت کی برکتیں ضرور ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، ذکرنا یا رسول اللہ۔ پروردگار دو عالم تیری توفیق سے حدیث پاک کا درس ہوا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کو حدیث رسول پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو حدیث ہم سنتے ہیں ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی سچی محبت نصیب فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کی بے چینیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں تو مسجد کا نمازی و دین کا غازی بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا